وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نعرہ حیدری۔ مومنین، دوسرا جمعہ المبارک کا خطبہ، یقیناً انسان جتنی کوشش کرتا ہے کہ اس خطبہ میں مومنین کو زیادہ سے زیادہ مکتب محمد و آل محمد کی طرف سے جو حقوق ہیں انہیں بیان کیا جائے، یقیناً وہ بیان تو حضرت انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کے مقدر میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں لکھا ہوتا ہے وہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ ایک جتنے بیمار ہیں، ایک مومن عازمہ لگا رہا تھا، اس کی والدہ علیل ہے، اس کے لیے اور چاچا طالب موجود ہے، جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، زوار طالب صاحب بیمار ہے، بلال صاحب کے بھائی عقیل صاحب بیمار ہیں، سب کی صحت کے لیے سیدہ پہ بلندتر صلوات محمد۔ یہ دیکھیں کہ حوض کوثر، یہ اللہ کی بھری کائنات میں آپ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ جب معاشر کا دن ہوگا، حوض جس میں آب کوثر کا پانی چھلک رہا ہوگا، اور آپ کو یہ علم ہے کہ رسول اللہ اس حوض کوثر کے مالک بنیں گے، اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا کہ آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہے کہ مثلا جب ہم پڑھتے ہیں کہ حوض کوثر کا مالک، اور آپ کے مسلمان بھائی تو ہر جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے رسول اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا مقام محمود کا، وہ انہیں مقام محمود عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال نے یہ کیوں ارشاد فرمایا انشاءاللہ، لیکن مقام محمود میں سے جو مقام محمود ہے یہ ہے کہ معاشر کے دن اللہ رب العزت آپ کے اور میرے آقا فرماتے ہیں 1000 زینوں والا ممبر لگوائیں گے، انبیاء دیکھیں گے، اولیاء دیکھیں گے، کتنا مزہ ہوگا، زہرا بھی دیکھ رہی ہوگی، حسنین بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو دنیا میں جلتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ممبر پہ کون بیٹھے گا۔ زینے 1000 ہوں گے مگر اس ممبر پہ 2 ہستیاں نظر آئیں گی۔ پہلی ہستی اس وقت اعلان ہوگا آپ کی اور میرے آقا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آل محمد، تاکہ اس روایت کو جلدی بیان کر سکوں، ٹائم بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ایسے جناب جبرائیل آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ اپنے اس وعدے کی تکمیل چاہتا ہے، مقام محمود جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ 1000 زینوں والے ممبر پہ آخری سیڑھی پہ جا، اللہ کے رسول وہاں بیٹھ جا تاکہ پورا اہل معاشر دیکھے کہ مقام محمود تھا کیا۔ جب آپ کے اور میرے آقا وہاں تشریف فرما ہوں گے تو جنت کے سردار ملک آئیں گے، ہیں ان کے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی، اور وہ سامنے اس ممبر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ، اللہ کا سلام ہو، اور اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ وفا کر دیا جو مقام محمود تھا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ میں ملک جنت کی ساری چابیاں آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دوں۔ یہ مقام محمود ہوگا، ایک ایک فرشتہ آئے گا، ہم اس کو سارا نہیں بیان کرنا چاہتے تاکہ اس لیے مولا نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشر کے دن وہ عام جگہ پہ کھڑا نہ ہو بلکہ وہ وہاں تک آئے جہاں حوض کوثر چھلک رہا ہوگا، اور اس کے کنارے دیکھے گا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، یا اسے محمد نظر آئے گا یا اسے علی ولی نظر آئے گا۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مولا امیر المومنین کا مصافحہ نصیب ہو، پھر پیغمبر فرماتے ہیں حوض کوثر پہ
جو برتن ہیں، کوزے ہیں، جو پیالے ہیں، اتنے رکھے ہوں گے جتنے آسماں پہ آپ کو ستارے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ پانی پینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دیکھیں کوئی ہے نا، پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، امام رضا علیہ السلام محمد آل محمد، مولا نے فرمایا من لم یؤمن بحوضی فلا اورادہ اللہ حوضی، میرے اللہ جو اس شے کو نہیں مانتا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، جو نہیں مانتا کہ وہاں کوئی حوض کوثر ہوگا اور میں محمد وہاں موجود ہوں گا اور اس کا ساقی تیرا بندہ اور مصطفیٰ کا بھائی امیر المؤمنین ہوگا، فرمایا میرے اللہ جو اس کو نہیں مانتا میں تجھ سے یہی درخواست کرتا ہوں اسے حوض کوثر پہ نہ آنے دینا۔ میرا اللہ جو حوض کوثر کا منکر ہے، جو ساقی کوثر امیر المومنین کا منکر ہے، جو یہ منکر ہے کہ آب کوثر کا مالک معاشر کے دن زہرا کا بابا ہوگا، میرے اللہ میں اس دنیا میں رہ کر اپنے اصحاب کے بیچ میں دعا مانگتا ہوں میری آنکھیں اسے نہ دیکھیں کہ وہ حوض کوثر تک پہنچے۔ اور پھر مولا نے دوسری یہ اعلان فرمایا، من لم مومن بالشفاعتی، میرے اللہ دوسرا جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ ہم اپنے گناہگار محبوں کی شفاعت کریں گے، وہاں ان کے لیے ہم وسیلہ بنیں گے، تو میرے اللہ جو یہ نہیں مانتا ان دونوں کو اپنی اس لا ریب کتاب میں جو اعلان ہو رہا ہے لوح محفوظ پہ قیامت کے دن مومنین کی صف میں شمار نہ فرمانا۔ تو میرے دوستو کیا ہوگا؟ آپ کے آقا فرماتے ہیں اس دن پتہ ہوگا، لوگ آئیں گے، میرے اصحاب آئیں گے، پھر میں رسول اللہ یہ آوازیں دے رہا ہوں گا، وہ بائیں طرف سے لشکر کے لشکر آ رہے ہوں گے، اچانک معاشر کے دن میں آپ کا آقا دیکھوں گا میرے اصحاب کو ایک بڑی جماعت ملائکہ کی گرفتار کر لے گی۔ اس کا مطلب ہے معاشر کے دن بھی گرفتاریاں ہونی ہیں۔ وہ آ رہے ہوں گے کہاں؟ جہاں حوض کوثر کا پانی چھلک رہا ہوگا اور مومنین جو اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ہیں جا یوم القیامہ وجہہ ہیں کل قمر لیلۃ البدر، علی کا شیعہ، علی کا محب جو ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، معاشر کے دن چہروں کی رنگت سے پہچانا جائے گا۔ جب علی کا شیعہ آ رہا ہوگا معاشر کے میدان میں، آپ کا آقا فرماتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند اپنی روشنی دیتا ہے، معاشر کے دن لوگوں کے بیچ میں علی کا شیعہ ایسے روشنی دے رہا ہوگا۔ تو میرے دوستو پھر جب گرفتار ہو جائیں گے نا اتنی بڑی جماعتیں، رسول اللہ فرمائیں گے اصحابی یا الہی، اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ انہیں حوض کوثر کی طرف کیوں نہیں آنے دیا جا رہا تاکہ یہ آب کوثر پئیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس ختم ہو جائے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، تیرا دنیا سے اٹھنے کی دیر تھی، دین پہ حملہ کرنے کی ان کی دیر۔ یا رسول اللہ جو تو نے دین بیان کیا، یہ وہ بدبخت ہیں جو تیرے دین پہ حملہ آور ہو گئے، تیرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، حلال کو حرام اور حرام کو مومنین۔ آخری جملہ یاد رکھنا، ایک جملہ جو تواتر سے آتا ہے اور آپ جیسے مومنین کو یہ سمجھانے کی دیر ہے، اس لیے بیٹھے تھے، مولا نے فرمایا لا تنالوا ولایتنا الا بالبر والعمل، فرمایا اے لوگو ہم سے محبت کرنا
فقط یہ دین نہیں ہے، پھر آپ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ لا تنالو ولایتنا، ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں یہ مان لے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ علی ولی اللہ کا ولی ہے، امیر المومنین ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا بننا چاہتے ہو الا بالورع والعمل، ہمارے دامن کو پکڑ کر تم ایسے فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح پانا چاہتے ہو پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، متقی بننا ہوگا، والعمل، پھر جو ہم 14 کہیں آپ کو وہ کرنا ہوگا، جو آپ کی میں کہے اسے چھوڑنا ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔